میں کبھی بھی جب اسے سوال ہوگا تو کبھی بھی وہ تم سے کبھی بھی نخرے نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ ریاکار شیطان ہوگا تو ضرور سرخ آنکھیں تمہاری طرف کر کے کہا میاں کیا ہم چڈیاں پہن کے علم حاصل کیے ہیں؟ تمہاری جرات سوال کرنے کی؟ یا اس کے چمچے دو چار لگے ہوں گے، ارے حضرت نے فرمایا یہی دلیل ہے، تم آئے ہو حضرت سے سوال کرنے کے لیے؟ ایسے کر کے تم کو ٹرخا دیں، یہ سمجھ جاؤ یہ شیطان، یہ سمجھ جاؤ یہ کون ہے؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی جو بات بتلائیں وہ حق پر ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جو ادھر ادھر کانا تانی کریں اور کہیں بھی حضرت نے بھی فرمایا ہے، فلانے حضرت نے کیا بغیر قرآن حدیث کے پڑھا سمجھا دیا؟ تو حضرت ذمہ دار ہوں گے نا۔ آپ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی کہہ کے چھوٹ جائیں گے کہ ہم نے تو فلانے حضرت کی بات مان لی تھی تو اے اللہ کیا حضرت بغیر قرآن حدیث کے بات کریں گے؟ اللہ تو یہ تو نہیں مانے گا نا، اللہ کے ہاں تو یہ دلیل نہیں چلے گی۔ اللہ تو یہ فرمائے گا ہم نے جو حضرت بھیجا تھا، اللہ اکبر، اس حضرت وہ جو سب سے اعلیٰ آج امتیوں میں اعلیٰ بنا لیا گیا، اعوذ باللہ، وہ امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو کیوں بھیجا تھا؟ ہم نے اس کو کیوں بھیجا تھا؟ صرف مدد پکارنے کے لیے، یا رسول اللہ المدد، اسی لیے بھیجا تھا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو اس کو پکار لیا کرو اور وہ مصیبت دور کر دیا کرے، اسی لیے ہم نے نبی کو بھیجا تھا۔ نبی آیا کیوں؟ استغفر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دلیل نہیں چلیں گی۔ اس لیے میرے عزیزو یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جب بھی دین کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، گریبان پکڑ کر تم کو ڈاؤٹ ہو، شبہ ہو، اسی مجلس کے اندر پوچھو، اسی مجلس کے اندر پوچھو اور سوال کرو، سوال کرو کہ ہمیں قرآن و حدیث سے اس کا جواب چاہیے، ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو اس کی بات اس کے منہ پہ مار کے ماں سلامہ کر کے چلے جاؤ۔ قتل خون غارت گری نہ کرو، قتل خون غارت گری نہ کرو، سمجھ جاؤ یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کو جانے دو اس کے رستے پر، اور اس سے کیا بات کرنا؟ جس کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، اس سے آپ بحث کر کے کیا پائیں گے؟ بولو، کچھ ملے گا آپ؟ جس آدمی جو یہ کہتا ہے میاں تم قرآن سمجھ سکتے ہو، میاں تم حدیث سمجھ سکتے ہو، ارے تم کیا سمجھو قرآن حدیث، تو سمجھ جاؤ یہ پرلے درجے کا جاہل ہے، بس سمجھ جاؤ، اس سے بات ہی کیا کرنا؟ پھر اسے کہو بھائی تو پھر ہم دین لیں کہاں سے جب نہ تمہارے پاس قرآن ہے نہ تمہارے پاس حدیث ہے، تو پھر ہم کہاں سے؟ اور علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ مولویوں کی منہ شگافیوں کو علم کہتے ہیں، فلسفے اور منطق کو علم کہتے ہیں؟ یہ علم تو جوتے کی نوک پہ ہوتے ہیں۔ علم وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، رب کے قرآن میں موجود ہے، اور جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ قال الرسول، یہ سب سے بڑا علم ہے، اس لیے اس کو مقام دو، اور اللہ کے فضل سے دنیا سمجھ رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعت، مومن وہ ہیں جو بدعت اور شرک سے دور رہتے ہیں اور ایمان ان کا پختہ ہوتا ہے، ایمان کی حالت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دروازہ ہوگا جنت کا جس کا نام کیا ہے؟ 8 دروازے، 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ ہاں، ریان۔ میں نے یہی پہ وہ بتلایا تھا، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہیں اللہ کے نبی میدان قیامت میں بھی جھڑکیاں لگا دیں، نکلو میاں نکلو، جاؤ جاؤ جہنم میں جاؤ، سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی، بدعتیں ایجاد کر کے جہنم میں نہ جاؤ، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ لگے۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں لگی ہے، توبہ کر لو، آج وقت ہے، توبہ کر لو، ورنہ کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی بیعت تمہیں کبھی بھی کوئی شخص تمہیں بچا سکتا نہیں، بچا سکتا۔ توبہ کر لو، تعصب نہ کرو، اللہ سے ڈرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اطاعت اور پیروی کرو، یہی سچی محبت ہے اپنے نبی سے، اور یہی محبت کا اظہار ہے۔ نبی نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قیل ومن ابا، کہا گیا کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جو میری باتوں کو سن کر ٹال دے گا، انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس نے میرا انکار کیا، اعوذ باللہ۔ نبی کا انکار کوئی معمولی چیز ہے؟ نبی کا انکار معمولی چیز نہیں، نبی کا انکار جہنم میں لے جانے کے برابر، جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 8 دروازے، ایک دروازہ ریان کا ہوگا جس میں سے یدخل منہ الصائمون، جس دروازے سے صرف اسپیشل طریقے سے وہ ٹیم داخل ہوگی جو روزے داروں کی ٹیم، صرف روزے داروں کے لیے وہ دروازہ بنایا گیا ہے۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ،
جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند ہو جائے گا، فلا يدخل منه غيرهم، پھر روزے داروں کے سوا اس دروازے سے کوئی تیسرا داخل نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگار جو گناہوں سے لدے پھدے اللہ اکبر سال بھر معصیت خطائیں کرتے رہے، یہ مہینہ ان کے لیے خوشخبری کا مہینہ ہے، ان کے لیے برکت کا مہینہ ہے۔ اے گنہگارو، اور ہم سب گنہگار ہیں، اللہ سے مل جل کر کے توبہ کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمتیں احسان کرنے والوں سے قریب ہیں، اللہ کی رحمتیں تمہیں آواز دیتی ہیں۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے گنہگارو، اے لوگو، دوڑ پڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف، معافیوں کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس جنت کی پہنائیاں، جس جنت کی وسعتیں آسمان اور زمین سے بھی بالا تر، آسمان اور زمین کی طرح اس سے بھی بڑی ہیں۔ اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ ہاں، متقی بنو، متقیوں کے لیے وہ جنت بنائی گئی ہے۔ یہ مہینہ آیا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کی تربیت کریں، اپنے دل کو پاک و صاف کریں۔ غرض اس مہینے کی بڑی خصوصیتیں، اس مہینے کی بڑی خصوصیتیں، یہاں تک کہ عام مہینوں میں تمہارے منہ سے، ہمارے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بدبو تو بدبو ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤ اللہ رب العزت کی رحمت اور شفقت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ رب کے ہاں مشک و زعفران سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں، عام مہینوں میں تو فرشتے تمہارے لیے کریں نہ کریں اس کے لیے کوئی حکم نہیں، لیکن یہ وہ مہینہ آتا ہے جب رمضان کا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تستغفر الملائکۃ للصائمین حتی یفطروا، کہ ملائکہ فرشتے اسپیشل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر روزے داروں کے لیے ان کی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان فرشتوں کو بھی جزائے خیر دے، ان کے لیے کیا دعا کرے جو ہمارے لیے شب و روز اللہ کے دربار میں روزہ، اللہ کے دربار میں معافیاں مانگ رہے ہیں ہمارے گناہوں کی، تو ہمیں کتنی معافیاں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ کی قسم یہ توبے کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ یاد رکھو، ممکن ہے توبے کا دروازہ دو وقت میں بند ہوتا ہے، ایک جب قیامت قریب آئے گی، سورج جب پچھم سے نکلے گا توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور ایک اس وقت توبے کا دروازہ بند ہوتا ہے جب آدمی غرغرے کے عالم میں ہوتا ہے، جب آدمی غرغرے کے عالم میں ہوتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر جب اس کے جسم سے روح نکالنے والا ہوتا ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، نہ ہی اس وقت توبہ کرنے کا توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور نہ ہی توبہ کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور تمام گناہوں سے، بدعقیدیوں سے، بد اخلاقیوں سے، فحاشیوں سے، بے حیائیوں سے، سود سے، زنا سے، چوری سے ایک صالح اور ایک پیارا معاشرہ بناؤ اسلام کا، مسلمانوں کا۔ رمضان کا جو مطلوب انسان ہے، اب میں اس ٹاپک پہ آ رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ یہ مختصر سی تمہید کے بعد میں مختصر اور میں آپ کو بالکل نشان دوں گا، آپ کو کی ماسٹر کی دوں گا، اسی سے آپ سمجھتے چلے جائیے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اوامر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، ان تمام سب چیزوں میں کچھ اس قدر فوائد اور اس قدر موتیاں ہیں، اور یہ ایسے خزانے ہیں ہمارے فائدوں کے کہ اگر ہم ان کو بیان کریں تو بہت مشکل، نہیں بیان کر سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اتنے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے۔ میں آپ کو دور نہ جاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر آپ کو تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مثال کے طور پر شراب نہ پیو، شراب نہ پیو۔ اب ایک آدمی سوچتا ہے شراب نہ پیو، شراب نہ پیو کیا ہے، شراب نہ پیو اس میں کیا نقصان ہے؟ لیکن ایک شرابی سے پوچھو، خود معاشرے اور سماج سے پوچھو، صرف مسلمانوں ہی سے نہیں، غیر مسلموں سے بھی پوچھو کہ شراب کے کیا نقصانات ہیں۔ آپ کو ایک فہرست مل جائے گی کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث، تمام خباثتوں اور تمام برائیوں کی ماں، مدر قرار دیا ہے۔
شراب کیا ہے؟ یہ ماں ہے تمام برائیوں کی. آدمی نے شراب پی لیا,